السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین افضلین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ کی سرتہ بقدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتہ بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو بتاتا ہے ایمان ہے یہ، قرآن تو بتاتا ہے ایمان ہے یہ، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ معزز سامعین اکرام، بزرگوں، اللہ رب العالمین کے پیارے پیارے بندو، پیارے کریم رؤوف الرحیم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، تمام تعریفیں خالق ارض و سماوات، حی قیوم حنان و منان ذوالجلال والاکرام رب ذوالجلال ہی کے لیے سزاوار ہے، جس نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو انسان اور اشرف بنا کر پیارے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور غلام بنا کر پیدا فرمایا۔ معزز سامعین اکرام، الحمدللہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک ربیع النور کا مہینہ چل رہا ہے، ہم پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تخلیق نور محمدی پہ سماعت فرما رہے تھے۔ عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات بنانے سے پہلے نور محمدی کو پیدا فرمائے، اس کے بعد کا ہم کو سماعت فرمانا ہے۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم عالم بالا سے عالم انوار سے کیسے منتقل ہوا، وہ ہم کو سماعت کرنا یہ ہے کہ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام کی پیشانی اقدس میں نور محمدی کو لامکاں کی نور کی قندیل سے منتقل فرمائے۔ وہ کیسے منتقل فرمائے؟ حدیث ترمذی ہے کہ میرے اور آپ کے آقا مولا حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سیدنا جبریل امین سے عرض کیے، جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ المختصر یہ کہ جبریل امین نفی میں جواب دے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غلام نہیں جانتا عمر کتنی ہے، لیکن ایک بات ذہن میں ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار والے حجابات میں، یعنی انوار والے پردوں کے چوتھے پردے پہ ایک ستارہ چمکتا تھا، وہ 70,000 سال میں ایک مرتبہ چمکتا تھا۔ یا رسول اللہ، میں اس کو 72,000 مرتبہ دیکھ لیا۔ تو عزیزان گرامی، آقا علیہ السلام ارشاد فرمائے، خدا کی عزت و جلال کی قسم جبریل، وہ ستارہ کوئی اور نہیں، نور محمدی چمکتا تھا۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حجابات میں جس وقت زمین اور آسمان نہیں بنا گئے تھے، چاند سورج نہیں تھے، تو یہ سال مراد نہیں ہے، وہ نوری سال مراد ہے۔ جیسے قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے دن کے برابر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نور محمدی کو پیدا فرمائے۔ اب نور محمدی منتقل ہوا آدم علیہ السلام کی پیشانی میں، تو اللہ فرشتوں کو تہنیتی طور پہ سجدے کا حکم فرمائے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ لے کے آئے تھے، نور محمدی اب منتقل ہو رہا ہے صلبوں سے رحموں کے اندر۔ تو ہر پیغمبر جن کے اندر نور محمدی تھا، وہ اپنے شہزادے کو جن کے اندر منتقل ہوا ان کو وصیت کرتے تھے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیس علیہ السلام جو نبی بننے والے ہیں، اور نور محمدی ان کی پیشانی میں یا ان کے صلب میں جلوہ گر ہونے والا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام وصیت کر رہے کہ بیٹے، یہ نور محمدی ہے، اس کی حفاظت کرنا، یہ آخر الزمان نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ ایسے ہی حضرت شیس علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت فرماتے ہیں۔ ایسے ہی وصیت ہوتے ہوتے حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صلب اقدس میں آیا۔ عزیزان گرامی، مورخین اور مفسرین فرماتے ہیں، محدثین اور صحابہ فرماتے ہیں، یہ نور محمدی جس کے اندر رہا ان کو چمکاتا رہا، ان کی آل و اولاد نسلوں کو چمکاتا رہا۔ جیسے آدم علیہ السلام کو چمکایا،
آدم علیہ السلام چمکے اور اپنی اولاد کو چمکائے. جن جن کے لیے نور محمدی گیا. عزیزان گرامی جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے پشت اقدس میں نور محمدی تھا تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو ساری کائنات سے نجات دلائے, سب کو غرق کر دیے پانی برسا کر. عزیزان گرامی اس کے بعد یہ نور محمدی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت اقدس میں رہا, یعنی صلب اطہر میں رہا, تو اللہ تبارک و تعالی جلائی ہوئی نمرود کی آگ گلے گلزار بن گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا ابراہیم یہ کیسے؟ بولے نور محمدی میرے اندر موجود ہے. عزیزان گرامی ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام, دیگر پیغمبروں کے حد تک جو اللہ تبارک و تعالی نور محمدی منتقل کیا, جیسے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی پشت اقدس سے منتقل ہوا تو اللہ تبارک و تعالی ان کو ذبح سے بچا کر ایک جنت سے دمبا بھجا کر اس کا فدیہ بنا دیے. اسی لیے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں دو مذبوحین کا بیٹا ہوں, یعنی دو لوگ ذبح ہونے والے تھے, اللہ تبارک و تعالی میرے نور کی وجہ سے ان کی ذبح کو بچا لیا اور میرے نور کی حفاظت فرمایا. ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اور دوسرے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے متولی تھے. جب آپ کوہ زمزم نکالنا چاہے تو اللہ سے قسم کھائے تھے کہ الہ العالمین اگر چاہے زمزم مل جائے گا تو میرے 10 بیٹوں میں ایک بیٹے کو میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا. تو عزیزان گرامی عبد المطلب جو حضور کے دادا جان ہے, 10 بیٹے تھے ان کو. جب خورا ڈالے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا نام نکل رہا ہے, جو سب سے چھوٹے اور سب سے منور اور سب سے جاو حشم والی شخصیت تھی, ان کا نام نکل رہا ہے. تو عزیزان گرامی وہ پھر خورا ڈالے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پھر حضرت عبداللہ کا نام نکلا. تیسری مرتبہ تو میرے 10 بیٹوں میں ایک بیٹے کو میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا. تو عزیزان گرامی عبد المطلب جو حضور کے دادا جان ہے, 10 بیٹے تھے ان کو. جب خورا ڈالے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا نام نکل رہا ہے, جو سب سے چھوٹے اور سب سے منور اور سب سے جاو حشم والی شخصیت تھی, ان کا نام نکل رہا ہے. تو عزیزان گرامی وہ پھر خورا ڈالے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پھر حضرت عبداللہ کا نام نکلا. تیسری مرتبہ ڈالے تو بھی عبداللہ کا نام نکلا. تو عزیزان گرامی حضرت عبد المطلب چاہے کہ میں اب ذبح کر دیتا ہوں کیونکہ میں اللہ سے قسم کھایا ہوں. تو کوئی کہنے والے, رائے دینے والا اس دور کا رائے دیا دے کے کہنے لگا بزرگ شخص کہ دیکھو ذبح مت کرو, ان کے بدل اونٹوں کا خورا ڈالو. تو عزیزان گرامی 10 اونٹوں کا خورا ڈالا گیا. جب 100 اونٹ کی باری آئی حضرت عبداللہ کا نام نکلتا رہا. جب 100 اونٹ کی باری آئی, چٹھی پہ 100 اونٹ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کی چٹیاں ڈال کر اٹھائی گئی تو 100 اونٹوں کا نام نکلا. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ 100 اونٹوں کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ محفوظ رہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری پشت اقدس میں جب تک نور محمدی تھا, میں جدھر جاتا ہوں ادھر صلاۃ و سلام کی آوازیں آتی ہے, میں جو کہہ دیتا ہوں ہو جاتا ہے. جو واقعات آنے والے ہیں مجھے پہلے ہی معلوم ہو جاتا تھا, اور میں جس راستے سے گزرتا لوگ ٹکٹکی باندھ کے مجھے دیکھتے, یہاں تک کہ عرب کی خاتون مجھ سے نکاح کا پیغام بھیجائی. میں نے کہا اپنے والد کی بغیر اجازت کے میں نکاح نہیں کرتا. حضرت سیدہ بی بی آمنہ سے جب نکاح ہوا تو مورخین فرماتے ہیں کہ پھر وہ خاتون کے قریب سے حضرت عبداللہ گئے تو وہ خاتون چہرہ پلٹا لی. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے تم نکاح کا پیغام بھیجائے تھے؟ بولے میں نکاح آپ سے نہیں, آپ کے اندر جو نور چمک رہا تھا اس کی خاطر نکاح کرنا چاہتی تھی. وہ نور کوئی خوش نصیب خاتون لے گئی, اس لیے میں آپ سے نکاح نہیں کروں گی. وہ حضرت بی بی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. عزیزان گرامی سیدہ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میرے بطن اقدس میں نور محمدی آیا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے آس پاس فرشتوں کے تسبیحات کی آوازیں آتی اور میرے آس پاس حور و غلمان میرے ساتھ رہتے, اور میں جس طرف جاتی جھاڑ میرے پاس سجدہ کر دیتے, اور میں جس طرف جاتی پرندے میرے اوپر سایہ کر دیتے. تو یا نور محمدی کی حفاظت ہو رہی ہے. حضرت سیدہ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے جب نور محمدی دنیا میں تشریف لانے کا وقت قریب آیا تو میں کیا دیکھتی ہوں حضرت شفا ان کے ساتھ ہے. عزیزان گرامی سیدہ بی بی آمنہ فرماتی ہے میں ایسے لگ رہا تھا آسمان سے ستارے میرے گھر کے قریب آ گئے اور ساری دنیا کو بقع نور بنا دیا گیا. میں بصرہ کے محلات اور وہاں کے اونٹوں کی گردنیں دیکھ رہی تھی. اس کے بعد حضرت بی بی شفا فرماتی ہے فرشتوں کی بولیاں آ رہی ہے حضور پاک علیہ السلام کی آمد سے پہلے. عزیزان گرامی قاضی یاد رحمت اللہ علیہ شفا شریف میں لکھتے ہیں کہ عزیزان گرامی حضرت بی بی آمنہ
فرماتی ہے 3 دراز قد کی عورتیں میرے سامنے آئی اور آنکھیں مبارک باری دینے لگی. سیدہ آمنہ مبارک ہو، سید المرسلین جلوہ گر ہونے والے ہیں. ایک خاتون کہتی سیدہ آمنہ مبارک ہو، کائنات کے مختار تشریف لانے والے ہیں. ایک خاتون کہتے آمنہ مبارک ہو، خاتم النبیین کی جلوہ گری ہونے والی ہے. سیدہ بی بی آمنہ دریافت کرتے ہیں تم کون ہو؟ عرب میں تو ایسی عورتیں میں نہیں دیکھی، تم کون ہو اور مبارک بادی دینے کے لیے آئے ہیں؟ تو ان میں خاتون کہتی ہے میں بی بی ہاجرہ حضرت ابراہیم کی زوج محترمہ ہوں، اللہ کے حکم سے مبارک بادی دینے کے لیے آئی. ان میں کی اور ایک خاتون کہتی ہے میں حضرت بی بی مریم ہوں، حضرت عیسیٰ کی امی جان، اللہ کے حکم سے آپ کو مبارک بادی دینے کے لیے آئی. ایک خاتون کہتی ہے اس میں حضرت آسیہ ہوں، اللہ کی طرف سے حکم ہوا مبارک بادی دینے کے لیے آئی. تو عزیزان گرامی سیدہ بی بی آمنہ فرماتی ہے جیسے نور محمدی ایک انسان کی شکل میں میرے بطن اقدس سے باہر آئے، مختون تھے اور نور کی چادر لپٹی ہوئی تھی اور نور نکل رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جنت کے تسنیم سے دھو کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دنیا میں لایا گیا. اس کے بعد کیا دیکھتی ہوں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اس سے غائب ہو گئے. کہنے والے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ان کو ساری کائنات کو بتایا جائے، یہ حبیب کردگار دنیا میں جلوہ گر ہو گئے ہیں. تو عزیزان گرامی آقا علیہ السلام چند لمحات کے لیے ان کی امی جان سے غائب کر دیا گیا تو گویا ساری کائنات کو جبریل امین بتا رہے ہیں یہ ہے اللہ کے حبیب کردگار، یہ ہے اللہ کے نبی آخر الزمان، یہ ہے اللہ کے نبی کریم علیہ السلام جن کی رضا اللہ کی رضا ہے، جن کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، جن کا حکم اللہ کا حکم ہے. یہ نبی دو جہاں ہے جن کے صدقے میں کائنات بنائی گئی. سارے چیزوں کو بتایا گیا، آسمانوں کو بتایا گیا، چاند سورجوں کو بتایا گیا، سیارگان کو بتایا گیا، زمین اور آسمان پہاڑوں کو، ہر چیز کو خلا کو بتا دیا گیا. یہ نبی آخر الزمان ہے. تو عزیزان گرامی اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں میری رسالت کو، میری نبوت کو ساری کائنات مانتی ہے سوائے نافرمان کے. تو عزیزان گرامی آقا علیہ السلام جب دنیا میں جلوہ گر ہونے کے بعد جب آقا کو شعور آیا، آقا علیہ السلام نبوت کے اعلان کے بعد ارشاد فرماتے ہیں میں وہ پہاڑ اور پتھر اور جھاڑوں کو جانتا ہوں جو میرے اعلان نبوت سے پہلے مجھ پہ صلاۃ و سلام پیش کرتے تھے. عزیزان گرامی آقا علیہ السلام ایک مرتبہ مولا کائنات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، آواز آ رہی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حضرت علی دیکھ رہے ہیں یہ بیابان میں کوئی آواز دینے والا تو نظر نہیں آ رہا ہے. آقا سے دریافت کرتے ہیں یا سیدی یا رسول اللہ یہ بیابان یہ وادی کے اندر کون آپ پہ صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے؟ تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں علی وہ جو پہاڑ دکھ رہا ہے وہ پہاڑ کے اوپر ایک اور پہاڑ ہے چھوٹا، وہ پہاڑ مجھ پہ صلاۃ و سلام پیش کر رہا ہے. آقا علیہ السلام اعلان نبوت کے بعد وہ پہاڑوں پہ سے گزرے، اپنے صحابہ کو بتائے یہ پہاڑ اعلان نبوت سے پہلے مجھ کو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ کہتے تھے، مجھ پہ صلاۃ و سلام پڑھا کرتے تھے. تو عزیزان گرامی اب ہم کو یہ سماعت کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کیا شان سے نور محمدی کو دنیا میں جلوہ گر فرمایا اور کیا شان سے بشری لبادے کے اندر نور محمدی کو رکھ کے دنیا کے اندر ساری مخلوقات میں ایک مثالی مخلوق بنا کر آقا علیہ السلام کو پیدا فرمائے. عزیزان گرامی انشاءاللہ ہم شمائل مصطفیٰ، فضائل مصطفیٰ، کمائل مصطفیٰ انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے. ایک ایسا نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کا ایسا ایک پہلو ہے عزیزان گرامی اگر بیان کرتے جائے قیامت تک ڈال دیتے سارا کھارا کنواں مٹھائی میں بدل جاتا تھا. عزیزان گرامی آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی ایسے عظیم فضائل دیے کہ آدم علیہ السلام بھی اپنی گردن جھکائے ہوئے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام بھی گردن جھکائے ہوئے ہیں، حضرت خلیل اللہ بھی گردن جھکائے ہوئے ہیں، کلیم اللہ بھی گردن جھکائے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا مولا اپنے حجرے اقدس سے باہر نکلے، کیا دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جلوہ فگن ہے اور ایک دوسرے سے گفتگو فرما رہے ہیں. کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ ایک صحابی دوسرے صحابی سے کہہ رہے ہیں اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنائے، ایک صحابی کہہ رہے اللہ نے نوح کو نجی اللہ بنائے، ایک کہہ رہے موسیٰ کو کلیم اللہ، ابراہیم کو خلیل اللہ، عیسیٰ کو روح اللہ بنائے. آقا فرماتے میں تمہاری گفتگو سنا، یقیناً آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، داؤد خلیفۃ اللہ ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ ہے. لیکن سنو میں تکبر سے نہیں کہتا، میں ناز کر کے کہتا ہوں انا ھذا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں اور لوائے ہم قیامت کے دن میرے ہاتھ میں رہے گی اور شفاعت کا دروازہ میں کھولنے والا ہوں.
عزیزان گرامی صرف یہی نہیں ہے، امت محمدیہ پر آقا علیہ السلام کے ایسے احسانات ہیں کہ اللہ قرآن میں آیتوں کی شکل میں آقا علیہ السلام کے وجود کو امت محمدیہ پہ احسان فرمائے ہے، مومنوں پہ احسان فرمائے ہے۔ عزیزان گرامی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جنت حرام ہے سارے انبیاء پر جب تک کہ میں داخل نہ ہو جاؤں، جنت حرام ہے ساری امتوں پر جب تک کہ میری امت داخل نہ ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی ایسے کریم آقا علیہ السلام جو ہماری شفاعت کا مژدہ سنا رہے ہیں، اور آقا فرماتے ہیں نیکوکار اللہ کے ہیں، گناہگار میرے ہیں۔ آقا علیہ السلام گناہ سے نفرت کرتے تھے، گناہگار سے نہیں کرتے تھے۔ بڑے سے بڑا گناہگار بھی آتا آقا اس کو سینے سے لگا لیتے، اور آقا علیہ السلام ارشاد فرمائے میری شفاعت میری امت کے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے، اور میں جب تک کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک ایک کلمہ پڑھنے والا امتی جنت کے حوالے نہ ہو جائے۔ تو عزیزو ایسے آقا کی ولادت کا ذکر نہ کرے، ایسے آقا علیہ السلام کے چرچے نہ کرے، ایسے آقا علیہ السلام کی سیرت اور آقا علیہ السلام کی مکی مدنی زندگی اور آقا علیہ السلام کے فضائل نہ سنے تو عزیزان گرامی پھر ہم پہ توف ہے۔ تو عزیز سامعین کرام آقا علیہ السلام کی زندگی اور مولود شریف سنانے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کیا شان کے پیغمبر ہم کو عطا فرمائے اور کیا شان کی امت ہم کو بیان فرمائے، اور اللہ نے ہمارا اعزاز کیسے بلند فرما دیا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی نالین کا تصدق ہے، ورنہ ہم امت میں تو کوئی کمی و زیادتی کوئی ایسے فضائل نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کے تصدق میں اللہ نے ہم کو خیر امت بنایا اور ہمارے فضائل دیگر امتوں کے اوپر بتائے کہ ایک نبی آخر الزمان کی امت آنے والی ہے، ان سے میں محبت کرنے والا ہوں، ان کی توبائیں قبول کرنے والا ہوں، اور ان کو ایسی ایسی عظمتوں سے ایسے ایسے فضائل ایسے ایسے ان کے مناقب ایسے ایسے ان کے درجے رکھا ہوں، اور جنت میں ان کے محلات بنا کے رکھا ہوں۔ میرے نبی کی امت آنے والی ہے، ان کے درجے یہ ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ سارے فضائل یہ سارے مناقب حضور کے صدقے میں ہم کو ملے ہیں، یہاں تک کہ عزیزان گرامی آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں قرآن کس کے صدقے میں ملا؟ آقا کے۔ رحمان کس کے صدقے میں ملا؟ آقا کے۔ ورنہ مکہ کیا ساری کائنات اللہ کو بھول گئی تھی، شیطان کا راج چل رہا تھا۔ آقا علیہ السلام ایک نعمت عظمیٰ بن کے تشریف لائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بتائے کہ رحمان ایک ہے، اسی کی عبادت کی جانی چاہیے، اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ کون دیکھا کلام اترتا ہوا؟ آقا فرما دیے اللہ کا کلام ہے، امت مان لی کہ حضور اللہ کا کلام ہے۔ آقا فرما دیے 360 بت نہیں ہوتے، الہکم الہ واحد، ہمارا معبود صرف ایک اللہ ہے۔ امت مان لی، 360 بتوں کو چھوڑ دی۔ تو عزیزان گرامی یہ ساری فضیلتیں آقا علیہ السلام کے وجود بابرکت کے تصدق میں اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو کچھ سنایا ہوں جو کچھ سنا گیا مولا اپنے فضل و کرم سے عمل کی توفیق رفیق عطا فرما۔ مولا ہم سب کو حضور کا سچا امتی بنا دے، حضور کا سچا غلام بنا دے، حضور کی شفاعت ہمارے حق میں لکھ دے۔ الہ العالمین حضور کی غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں ڈال دے، حضور کا فرما بردار بنا دے، حضور کی اطاعت کرنے والا بنا دے، حضور کے اسوہ حسنہ پہ چلنے والا بنا دے، حضور کا احترام کرنے والا بنا دے، حضور کی آل کا احترام کرنے والا بنا دے، حضور کے صحابہ کا احترام کرنے والا بنا دے، حضور کے اقوال کا احترام کرنے والا بنا دے، حضور کے افعال کا احترام کرنے والا بنا دے، حضور کے تخیرات کا احترام کرنے والا بنا دے، حضور کی مجالس کا احترام کرنے والا بنا دے، حضور پاک علیہ السلام کے آثار کا احترام کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ حضور کی غلامی قبول فرما لے، حضور کے غلاموں میں ہمارا حشر فرما دے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت ہم سب کا ایمان سلامت رہے۔ اللہم ربنا تقبل منا الفاتحہ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمتی نبی الکریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔